بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ سزا کی جزا از قلم سلمیٰ غزل، صداکار فرزانہ سید۔ بدقسمتی سے میری پیدائش ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی، پوری بستی میں جابر اور ظالم مشہور تھا۔ میرے دادا ظالم نہ تھے، نہ ہی سخت تھے، بلکہ بستی والے ان کے زمانے کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرا کرتے تھے۔ ان کا زمانہ امن اور آشتی کا زمانہ تھا۔ جاگیردار ہوتے ہوئے بھی ان میں جاگیرداروں والی خوبو نہیں تھی، بے حد ہمدرد، منکسر المزاج اور غریب پرور۔ مگر آغا جی، میرے والد، ان کے بالکل الٹ تھے۔ جب تک دادا زندہ رہے، آغا جی کو اپنی منمانی کرنے کا موقع نہیں ملا، مگر ان کے انتقال کے ساتھ ہی گویا بلی کے بھاگو چھیکا ٹوٹا۔ بڑی اولاد ہونے کے ناطے انہوں نے پوری بستی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور میرے دونوں چچا بھی کچھ کم نہ تھے۔ لیکن چونکہ علاقے پر حکمرانی کا حق صرف آغا جی کو تھا، اس لیے تمام اختیارات بھی انہی کے پاس تھے، اور وہاں صرف مزاریوں کو بسنے کی اجازت تھی، مگر خادم اور غلام کی حیثیت سے۔ پھر پورے 5 سال کے انتظار کے بعد میرے بھائی ایان کی ولادت ہوئی، جو اس خاندان کی پہلی نرینہ اولاد تھی۔ دونوں چچاؤں کے یہاں بھی 2 بیٹیاں تھیں۔ آغا جی اور بی جان 5 سال سے اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے، حالانکہ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ دونوں میڈیکلی فٹ ہیں، صرف اللہ کے حکم کی دیر ہے۔ آغا جی نے تو اپنے گرد غصے اور نفرت کا ایسا حصار باندھ رکھا تھا کہ اس میں کسی کو جھانکنے کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ بی جان کو بھی نہیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے انہیں اولاد نہ ہونے کا کوئی غم نہیں، لیکن بی جان اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کوئی منت، کوئی مراد، کوئی دعا ایسی نہ تھی جو انہوں نے مانگی نہ ہو، اور کوئی در نہ چھوڑا تھا انہوں نے۔ ایان بھائی کی پیدائش کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آغا جان کے خود ساختہ خول میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اب ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، اور تلخیاں اور رنجشیں خوشیوں کے سائے تلے گم ہو گئی تھیں۔ اضطراب کی تڑپتی مچلتی لہروں کو سکون مل گیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ایان کی پیدائش پر پورے گاؤں میں ہفتے بھر جشن منایا گیا، ہر طرف شہنائیاں گونج اٹھی تھیں، اور گاؤں کے سیدھے سادے لوگ طبلے کی تھاپ پر آغا سکندر علی خان اور بیگم زیب النساء کا ہر ستم بھلا کر ناچتے گاتے حویلی پہنچ گئے تھے انہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ ایان میرا بھائی سب کی آنکھوں کا نور تو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا قرار تھا۔ اس کے وجود سے آغا جان کی طبیعت میں ہجانی کیفیت کی جگہ نرمی آ گئی تھی۔ لوگ بہت خوش تھے، لیکن انسان اپنی عادت تو بدل سکتا ہے، فطرت نہیں۔ ایان ابھی 3 سال کا تھا کہ ایک دن کھیلتے کھیلتے سرونٹ کوارٹر کی طرف چلا گیا اور ڈرائیور کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے گر پڑا۔ چوٹ تو زیادہ نہیں لگی، لیکن پوری حویلی میں قیامت سی مچ گئی۔ آغا جی تو یہ سب برداشت نہ کر سکے اور بری طرح ڈرائیور کے بیٹے کو مارنے لگے، جو ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایان کا ہم عمر بھی تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر جو بھاگا تو منڈیر سے ٹکرا کر ایسا گرا کہ پھر دوسرا سانس نہ لے سکا۔ آغا جی کو اپنی زیادتی پر کوئی شرمندگی نہ تھی، کیونکہ کسی کمی کمار سے معافی مانگنا یا معذرت کرنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ انہوں نے اس کے باپ شیر علی سے افسوس کا اظہار کیا اور ایک بڑی رقم تاوان کے طور پر اسے دینی چاہی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، مشیت ازیدی میں کسی کا کیا دخل؟ آپ نے جان بوجھ کر تو میرے بیٹے کو نہیں مارا، بس یہ ایک حادثہ تھا جو ہو گیا۔ لیکن اس کے دل میں کیا تھا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ اس طرح لیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور پھر اس نے آغا جان اور بی جان کو اضطراب کی آگ اور عمر بھر کی اذیت میں دھکیل دیا۔ اس آگ میں وہ کئی عرصے تک جھلستے رہے اور کچھ نہ کر سکے، اور ان کا جگر گوشہ انتقام کی بھینٹ چڑھ گیا۔
ہوا یوں کہ ایک دن جو ہی رات کی تاریکی نے دن کو اپنی آغوش میں لیا، وہ خاموشی سے ایان اور اپنی بیوی کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے بعد تو حویلی والوں پر قیامت گزر گئی۔ انہوں نے چاروں طرف اپنے گھوڑے دوڑائے، میرے دونوں چچاؤں نے ملک کا گوشہ گوشہ چھان مارا، مگر شیر علی کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ ایسی جگہ روپوش ہو گیا تھا کہ ساری زندگی بی جان اور آغا جی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ایان کی گمشدگی نے انہیں اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ سر تا پا بدل گئے تھے۔ ظلم و زیادتی کے چراغ گل ہو گئے۔ بستی والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ گو وہ غریب اب بھی آغا جان کے دکھ میں برابر کے شریک تھے، مگر آغا جی اب پہلے والے آغا جی نہیں تھے۔ ایان کی گمشدگی نے انہیں اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ سرتا پا بدل گئے تھے۔ ظلم و زیادتی کے چراغ گل ہو گئے۔ بستی والوں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ گو وہ غریب اب بھی آغا جی کے دکھ میں برابر کے شریک تھے، مگر وہ آغا جی پہلے والے آغا جی نہیں رہے تھے۔ ان کی ساری عاجزی اور غریب پروری ان کی فطرت کا حصہ بن گئی تھی۔ اور پھر پورے 1 سال کے بعد میں نے پریورش کی شکل میں اس گھر کو اچانک ایک خوشی دی تو ساری تلخیاں اور دکھ خواب و خیال ہو گئے، اور اضطراب کی تڑپتی مچلتی لہروں کو سکھ کا کنارہ مل گیا۔ حویلی میں ایک مرتبہ پھر جشن کا سماں ہو گیا۔ بی جان اور آغا جی کی اگر میں محبت کا محور تھی تو دونوں چچا بھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، خاص طور پر چھوٹے چچا، شاید اس لیے کہ مجھے اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھتے تھے، کیونکہ میری پیدائش کے 6 سال بعد ان کے گھر میرا کزن ان کی نرینہ اولاد پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میری اہمیت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ آغا جی اور بی جان اپنی نگرانی میں میرا ہر کام کرواتی اور سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتی، لیکن مامتا کی ساری چاہت آنکھوں میں سمیٹے وہ مجھے اپنی آغوش میں لینے سے گریز کرتی۔ وہ مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں کوئی پھر انہیں اپنی اولاد سے محروم نہ کر دے۔ آغا جی کی شفقت تلے میری پرورش بڑے ناز و نام سے ہوئی، لیکن ایک تشنگی کا احساس مجھے ہمیشہ رہا کرتا کہ ایک عام بچے کی طرح میرے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا۔ نوشین، مالی کی بیٹی، میری بہت اچھی دوست تھی، مگر بی جان مجھے اس کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ دیکھو پریوش، تم اس حویلی کی مالک اور بستی کے حاکم کی بیٹی ہو، تمہیں نوکروں کے ساتھ کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ وہ جب میری سرزنش کرتی تو مجھے شدید غصہ آ جاتا۔ آخر کیوں زیب نہیں دیتا؟ میں بھنا کر پوچھتی اور بی جان میری سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گھور کر دیکھتی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے نکل جاتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں عام بچوں کی طرح باہر نکلوں، دوڑوں، بھاگوں، مٹی کے گھروندے بناؤں، مگر مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے اسکول کے۔ گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ میرے لیے مخصوص تھا، بے شمار قیمتی اور امپورٹڈ کھلونوں سے مزین، مگر بھلا کوئی صرف بے جان کھلونوں سے بھی بہل سکتا ہے؟ میں تو ایک ذی روح اور ساتھی کی تمنائی تھی جس کے ساتھ میں اپنے دل کی بات کر سکتی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری پیدائش پر کوئی ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ بی جان مزید اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھی۔ شاید اسی لیے ان کی پوری توجہ صرف مجھ پر ہی تھی، اکلوتی اولاد جو ٹھہری تھی میں ان کی۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی مجھے اٹھا نہ لے جائے، اسکول میں بھی ایک نوکر میری حفاظت پہ مامور تھا، گویا میں اپنی مرضی سے بس ایک سانس ہی تھی جو لے سکتی تھی۔ پھر کالج میں قدم رکھا تو گاڑی میں کالے رنگ کے شیشے لگے ہوتے تھے جس میں سے باہر تو دیکھ سکتی تھی لیکن باہر سے کوئی اندر نہیں جھانک سکتا تھا۔ آغا جی کی ایک طرف یہ خواہش تھی کہ بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور دوسری طرف بے شمار پابندیاں، نہ کسی سے دوستی کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کی آزادی، یعنی کہ لیسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ آغا جی کی خواہش تھی کہ میری شخصیت تعلیم کے ساتھ ساتھ خوب نکھرے اور ساتھ ساتھ زندگی کی ہر خوشی سے محروم بھی رہے۔ یہ ان کی کچھ عجیب سی منطق تھی۔ میں زیادہ اصرار کرتی تو جواب ملتا، تم ضد نہ کیا کرو کیونکہ ہم تمہیں ایان کی طرح کھونا نہیں چاہتے۔ میرا دل کرتا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے، آغا جی
آپ کی بیجا سختی نے میری خواہش کا خون کر دیا ہے اور آپ کے ظلم کی سزا میرے معصوم بھائی کو ملی ہے۔ میں نے آج تک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے گاؤں کے ہر اس شخص کی دلجوئی کی تھی جو میرے والد کی سختی کا شکار ہوئے تھے۔ اس لیے گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا میری عزت بھی کرتا تھا اور مجھ سے محبت بھی۔ ایک روز آغا جی کی میرے ڈاکٹر بننے کی خواہش پوری کرنے کے لیے میرا میڈیکل کالج میں داخلہ بھی ہو گیا۔ میں داخلے سے زیادہ اس آزادی پہ خوش تھی جو ہاسٹل میں رہ کر مجھے ملنے والی تھی۔ ہاسٹل میں میری روم میٹ فبیہا، جو میری کلاس فیلو بھی تھی، بے حد خوش مزاج، پر اعتماد اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ شوخی اور شرارت تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں اور والدین کے ذکر پر اس کی آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کی مسکراہٹ چیخ چیخ کر اس محبت کا اعلان کرتی جو اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس سے تھی۔ سارا دن ہنسنے مسکرانے والی لڑکی ماں باپ کے ذکر پر رو پڑتی اور پھر میں اور بھی زیادہ احساس کا شکار ہو جاتی جو اس کے سامنے بزدل اور خود اعتمادی سے محروم لڑکی تھی۔ ہاں، میرا اکیڈمک ریکارڈ بہت شاندار اور قابل فخر تھا۔ وہ ایک ہی دن میں مجھ سے اتنی بے تکلف ہو گئی تھی جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ چپ رہنا تو گویا اس کو آتا ہی نہیں تھا، جبکہ میں ٹھہری کم گو مگر اس کے سامنے میری بولتی بند نہ رہتی۔ وہ مجھ سے صرف 15 دن پیشتر کالج میں آئی تھی، لیکن میڈیکل کالج میں اپنی کلاس کی ہر لڑکی اور لڑکے کا نام حتیٰ کہ ان کے متعلق پوری معلومات اسے یاد تھی۔ پہلے دن جب کالج میں مجھے چھوڑ کر فبیہا کسی سے ملنے چلی گئی تھی تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے لگتا تھا جیسے ہر ایک کی نظر مجھ پر ہے اور میں گھبرا کر اپنا اسکارف صحیح کرنے لگتی جو بار بار میرے سر سے پھسل رہا تھا۔ اناٹمی کے پروفیسر ابھی آئے نہیں تھے اور پورا ہال خوشخبریوں میں مصروف تھا۔ خاتون، آپ کسی چڑیا گھر سے آئی ہیں یا ڈرامے کی بچھڑی ہوئی کونج ہیں؟ کوئی میرے بالکل قریب سے بولا تھا اور میں خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی تھی۔ اے مسٹر، یہ تم نے خاتون کس کو کہا؟ اچانک فبیہا پیچھے سے آ گئی اور کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بگڑ کر بولی، بھائی اپنی دوست کا تعارف تو کراؤ، یہ تو ایسے بیٹھی ہیں جیسے موقع ملا تو رسیاں توڑا کر بھاگ جائیں گی۔ دیکھو، زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرو، میری دوست یہاں پڑھنے آئی ہے، اپنا تعارف کرانے نہیں۔ چلو یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ فبیہا کا روب ایسا تھا کہ وہ لڑکا بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اور یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میری روتی شکل دیکھ کر وہ ڈپٹ کر بولی، پریوش، تمہیں اعتماد کے ساتھ سر اٹھا کے جینا ہوگا، ورنہ سر جھکا کر چلنے والے ہمیشہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ تم مستقبل کی ہونے والی ڈاکٹر ہو، ہمت اور حوصلے سے کام لو، یہ تو ابتدا ہے۔ میڈیکل کالج کی ٹف لائف کے 5 سال تم کیسے گزارو گی؟ یہاں کوئی ہوا نہیں ہے، سب ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ سب سے گھل مل کر رہو گی تو وقت اچھا گزرے گا اور تمہارے اندر خود اعتماد بھی پیدا ہوگی۔ میری سہمی ہوئی شکل اور نامعلوم پلکوں کو دیکھ کر اس نے مزید ڈانٹنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے نرمی سے کہا، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں معمولی بات پر رونے بیٹھ جاتی ہو؟ کوئی تم سے بات کر لے تو تمہاری ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں اور شکل پر 12 بج جاتے ہیں۔ خدا کی بندی، میں بے شک تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہارا سایہ تو نہیں بن سکتی نا۔ حوصلہ تو تمہیں خود ہی پکڑنا ہوگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ ماں باپ کی حد سے زیادہ توجہ، حفاظت اور بیجا پابندیوں نے مجھے بزدل بنا دیا ہے اور خود اعتمادی کی دولت مجھ سے چھین لی ہے۔ آغا جان کی سختی اور بے رحمانہ رویہ نے مجھ سے میرا بھائی چھین کر دنیا میں تنہا کر دیا ہے۔ اب سوچو میرا کیا قصور کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جس کی ایک ایک روایت سے مجھے نفرت ہے۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں حویلی کی ان اونچی فصیلوں کو پھیلا کر کہیں دور بھاگ جاؤں۔ یہ تم اچانک بیٹھے بیٹھے سو کیوں جاتی ہو؟ فبیہا بگڑ کر بولی، مجھے لگتا ہے خسرو کی روح تم میں حلول کر گئی ہے، یا تم دونوں میں کوئی روحانی تعلق ہے۔ میری سوالیہ نگاہوں پر وہ جلدی سے بولی، یہ ہمارا ایک کلاس فیلو ہے، وہ بھی تمہاری طرح آدم بیزار، گپ چپ اور کھویا سا لڑکا ہے۔ کسی سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، مگر مجھ سے بڑی دوستی ہے اس کی۔ وہ بھی تمہاری طرح اکلوتا ہے اور مجھے اپنی بہن بنا کر اس نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔
فبیہا نے مصنوعی ٹھنڈی سانس بھری تو مجھے ایک دم ہنسی آ گئی۔ میں جانتی تھی کہ فبیہا کس قدر صاف دل کی بلند کردار لڑکی ہے۔ پھر اچانک ایک دن میری خسرو سے مت بھیڑ ہو گئی۔ پریوش، یہ خسرو ہے، ہمارا کلاس فیلو۔ میں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں اور پھر اپنی جگہ پر جیسے جم کر رہ گئیں۔ پتہ نہیں کیوں میری دل کی دنیا ڈگمگاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی گہری شربتی آنکھیں جن میں سارے جہاں کا درد ہلکورے سا تھا اور مسکراہٹ کرب کے خول میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے گولڈن بال لاپرواہی سے پیشانی پر پڑے تھے۔ مجموعی طور پر وہ خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں جھکا لی۔ پھر رات ہوتے ہی میرا وجود کانچ کے ٹکڑوں کے مانند بکھرنے لگا۔ میں اپنے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی تو رات احساس کی آنکھ میں جلتے جلتے دن ہونے کا اعلان کر دیتی، اور فبیہا میری سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر مطالعے کی عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ اس کو رات دیر تک جاگ کر مطالعہ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ میں یونیورسٹی کے ماحول کی عادی ہونے لگی۔ خود اعتمادی نے میرے وجود کو استحکام بخشا، جس میں بڑا ہاتھ فبیہا کی کوششوں کا تھا۔ اب میں سر اٹھا کر کسی سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی۔ خسرو کی محبت دن بدن میرے حواس پر چھاتی جا رہی تھی۔ آقا جی اور بی جان کی ہدایت، ان کی نصیحتیں اور خاندانی روایات کی نادیدہ زنجیروں سے جیسے میں نے خود کو آزاد کر لیا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ میری خاموش محبت کا اثر خسرو پر بھی ہونے لگا، اور ایک دن یہ جذبہ بھرپور طریقے سے عیاں ہو گیا جب بخار کی وجہ سے میں 2-3 دن کلاس اٹینڈ نہ کر سکی اور وہ بے قرار ہو کر فبیہا سے میری خیریت پوچھتا رہا۔ فبیہا ٹھہری اڑتی چڑیا کے پر گرنے والی۔ آخر اس نے خسرو سے اگلوا کے ہی چھوڑا کہ اس کے دل میں میرا کیا مقام ہے، اور میری کوئی بات اس سے چھپی بھی نہ تھی، مگر وہ میرے اس وعدے کی پابند تھی کہ میری کیفیت خسرو پہ ظاہر نہیں کرے گی، کیونکہ مجھے اپنی انا خود سے بھی زیادہ عزیز تھی اور جذبوں کو اڑیاں کرنا مجھے منظور نہ تھا۔ اور جب میں نے ہاسٹل سے آ کر کلاس اٹینڈ کرنا چاہی تو خسرو راہ میں حائل ہو گیا۔ پریوش، پلیز پریوش، آج اپنا وقت مجھے دے دو۔ اس کی آنکھوں میں دردناک قسم کی التجا تھی، اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر ایک گوشے میں بیٹھ گئی جہاں اور کوئی نہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے بے شمار باتیں کی اور اپنے اپنے دکھ شیئر کیے۔ خسرو نے اپنی زندگی کی کہانی مجھ پہ آشکارا کی۔ کیا بتاؤں پریوش تمہیں، تم تو خود روایتوں میں جکڑی ہوئی ہو، ایک مجبور لڑکی ہو، لیکن میرے ساتھ کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ مگر نہ جانے میرے باپ کی کیا مصلحت ہے کہ اولاد کو پیار ہی نہ کیا جائے۔ شاید اس طرح ان کے روب اور دبدبے میں کمی آ جاتی ہے۔ بچپن سے لے کے آج تک میں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم رہا ہوں، اور الو کا پٹھا، کتے کا بچہ ان کے تکیہ کلام رہا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ اوروں کی طرح ابا کی باہوں میں جھول جاؤں، وہ میرے لاڈ اور نخرے اٹھائیں، میں ضدیں اور فرمائشیں کروں اور وہ خوشی خوشی انہیں پورا کریں، مگر پوری زندگی مجھے جھڑکیوں اور گالیوں کے سوائے کچھ نہ ملا۔ جب تک میری ماں زندہ تھی، ان کی چاہت اور والہانہ محبت کی وجہ سے ابا کی بے اعتنائی اور تغافل کا احساس مجھے نہیں ہوا، لیکن میری ماں جو میری چھپر چھایا تھی 4 سال پہلے گزر گئی، تو میں تپتے اور آگ برساتے کھلے آسمان کے نیچے آ گیا۔ تب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں بالکل تنہا ہوں، بلکہ اگر مری ہوئی ماں نے میرے باپ سے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے کا وعدہ نہ لیا ہوتا تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتا۔ تم تو یہ جانتی ہو کہ روز و شام میں ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ نکالتا ہوں، ورنہ ابا تو سارا دن مفت کی روٹیاں توڑنے کا تانا دیتے رہتے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں ایس علی خان کا سگا نہیں، سوتیلا بیٹا ہوں، مگر میں کیا کروں، مجھے اپنے باپ سے شدید محبت ہے، اور میں جلد سے جلد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے باپ کو دنیا کی ہر آسائش دینا چاہتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنی کہانی سنا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور ضبط کرنے کی کوشش میں وہ سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا میرا دکھ تو خسرو کے دکھ کا عشر اشیر بھی نہیں۔ پھر ایک دن خسرو مجھے اپنے گھر چلنے کے لیے اصرار کرنے لگا کہ اس کے ابا اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ڈر گئی
کہ میں تو آج تک ہاسٹل سے باہر نہیں گئی تھی. پھر آقا جی کا خوف ہمہ وقت میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن فبیہا کے حوصلہ دلانے پہ میں ساتھ چلنے کی ہمت کر بیٹھی. خسرو کا گھر حویلی کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، مگر خوبصورت اور صاف ستھرا. خسرو کے ابا بالکل مختلف اور کسی حد تک خوفناک بھی تھے. خسرو پتہ نہیں کس پہ گیا تھا، شاید ماں پر. ان کا گہرا سانولا رنگ، گھنی مونچھیں، داڑھی، ساتھ ہی چہرے پر کرختگی اور خشونت. انہوں نے جس طرح خسرو کے تعارف پر مجھے کینہ توڑ نظروں سے گھورا، میں تو اندر تک لرز گئی. تمہارے باپ کا کیا نام ہے لڑکی؟ انہوں نے کرخت لہجے میں پوچھا، اور مجھ سے پہلے فبیہا بول پڑی. آغا سکندر علی خان. لڑکی، میں نے تم سے سوال نہیں کیا، وہ بگڑ کر بولے. پھر ان کے لہجے میں حلاوت اتر آئی. تم آغا سکندر خان کی بیٹی ہو؟ جی، میرے حلق سے مری ہوئی سی آواز نکلی. پھر میں ہمت کر کے پوچھ بیٹھی، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ کون نہیں جانتا تمہارے باپ کو؟ ان کا ایک نام، ساکھ اور مقام ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسے لگے گا، لیکن ہمارے بیٹے کی پسند ہی اب ہماری پسند ہے. ابا، فائنل کے بعد پریوش اپنے گھر جا کر اپنے آغا جی سے بات کرے گی. خسرو نے خوش ہو کر جلدی سے کہا. سوچ لو بیٹا، اس ٹائپ کے لوگ روایت پسند اور سخت مزاج ہوتے ہیں. ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنا جرم میں شمار ہوتا ہے، اور تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو. ایس علی خان کا تجربہ غلط نہیں تھا، کیونکہ دوسرے دن جب باضابطہ طور پر خسرو نے مجھے انگوٹھی پہنائی تو میں خوف سے لرز اٹھی. اے خدا، مجھے اس امتحان سے بچا لے. میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے خدا سے التجا کی تھی، اور میری آنکھیں بھی بھر آئی تھیں. فائنل کا امتحان دیتے ہی جدائی کا وقت آ گیا. اگر فبیہا جیسی دوست اور خسرو جیسا ساتھی میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید تنہائی کا زہر مجھے نگل لیتا. جانے سے پہلے خسرو خود پر قابو نہ رکھ سکا. پریوش، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا. مجھے احساس محرومی کے بھنور سے صرف تمہاری چاہت نے ہی تو نجات دلائی ہے. تم نے اپنی ایثار و محبت کے سہارے مجھے خوب سیراب کیا. اب مجھے تم زندگی کے اس لقدق صحرا میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہو؟ مانا کہ تم ایک بڑے جاگیردار کی بیٹی ہو، لیکن کیا تمہیں یہ سب پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ پھر تم نے مجھے ایسے خواب کیوں دکھائے جس کی تعبیر تمہیں بھی معلوم نہیں تھی؟ لیکن اتنا جان لو کہ محبت معاشرتی پابندیوں، سماجی دیواروں، روایتوں کی ہر دھرم زنجیروں اور دولت کی فصیلوں سے ماورا ہوتی ہے. تم نے جان بوجھ کر مجھے اس راستے کا مسافر بنا دیا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، لیکن اب تم مجھے بیچ منجدار میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی. کوئی آس کا جگنو، کوئی امید کا موتی، کچھ تو اس دیدہ دامن میں ڈال کر جاؤ تاکہ وہ میرے زندہ رہنے کا جواز تو ہو سکے. خسرو کی جذباتی باتوں نے مجھے بھی جذباتی کر دیا تھا. خسرو، آقا جی تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں، مگر مجھے اقرار ہے کہ تمہارے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گی. اور کہیں بھاگ چلیں، دور، بہت دور، جہاں ہمارے درمیان کوئی نہ ہو. میں بری طرح رونے لگی. خسرو کے جھنجھوڑنے اور ملامت آمیز نظروں نے مجھے ہوش کی دنیا میں لا پھینکا. مجھے تم سے یہ امید نہ تھی پریوش. میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو، لیکن ہمیں جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہے. ہمیں اپنی منزل پر دل کی لگن، عزم سہیم اور آہنی ارادوں سے پہنچنا ہے. تمہاری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑ رہا ہے، تو میرا خون اتنا گھٹیا نہیں کہ عزتوں کو رون کر اپنی آرزوؤں کی تکمیل کر لوں. میں مر تو سکتا ہوں، مگر اپنی اور تمہاری پاکیزہ محبت کو بدنام نہیں کر سکتا. مجھے خوشی ہوتی اگر تم یہ کہتی کہ آؤ ہم دونوں مل کر مر جائیں، مگر وہ بھی غلط ہوتا. دنیا میں رسوا ہونے کے علاوہ اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کر جاتے کہ خودکشی حرام ہے. زندگی اور موت تو اس سہنے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے.
تو پھر ہم اپنے اسی خالق سے اپنی خوشیوں کی دعا کیوں نہ مانگے جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے؟ خسرو کی آواز میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی اور میری نگاہوں میں اس کا مقام اور بلند ہو رہا تھا۔ میں حویلی پہنچی تو خاندان کے علاوہ پورا گاؤں میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ آغا جی نے پہلی مرتبہ محبت کی شدت سے مجھے اپنے گلے لگا کر بوسہ دیا تھا۔ میری روح اندر تک شانت ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں حیران بھی ہوئی، مگر میرا کزن علی جو ہمیشہ میرے گاؤں آنے پر باجی باجی کہہ کر میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، آج نہ جانے کیوں خاموش تھا۔ کیا بات ہے، آج میرے منع بھائی کو باجی کا آنا اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے ہنس کر ایک دھپ اس کے کمر پر رسید کی تو اس کا منہ بن گیا۔ اس کا قد اچھا خاصا نکل آیا تھا، لیکن چہرے پہ معصومیت جو کہ تو تھی، البتہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کیونکہ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح ایک بزدل اور جھیپو لڑکی خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال ہو گئی ہے۔ میں سب کچھ بھول کر اپنوں میں آ کر بہت خوش تھی، مگر یہ خوشی ایک بوجھ کی طرح مجھ پر آ گری جب بی جان نے بتایا چونکہ خاندان میں کوئی اور لڑکا نہیں ہے اس لیے میری علی سے شادی طے کر دی گئی ہے۔ کہاں میں ڈاکٹر اور کہاں مجھ سے کافی چھوٹا انٹر پاس علی۔ بی جان کو نہ جانے میرے چہرے پر کیا نظر آیا کہ دکھ سے بولی، بیٹا اس فیصلے میں بھی خوش نہیں ہوں، مگر مجبور ہوں کہ عورتوں کی نہ تو کوئی آواز ہوتی ہے اور نہ ہی اوقات۔ ہماری روایت یہی ہے کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تاکہ ہماری جائیداد غیروں میں نہ چلی جائے۔ بی جان، آپ کو روایات بیٹی کی خوشیوں سے زیادہ عزیز ہیں؟ رہی جائیداد کی بات تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی جائیداد پر جو انسان سے اس کے جینے کا حق چھین لے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کی دولت اور جائیداد سے، مجھے صرف اپنی مرضی سے جینے کا حق دے دیں۔ کاش آغا جی آپ نے اعلیٰ تعلیم دلا کر مجھے شعور نہ بخشا ہوتا جو میں آپ کے فیصلے کو ظلم اور جبر تصور کرتی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ گھر سے بھاگ کر ان روایتوں کی دھجیاں بکھیر دوں جو انسان کا خون چوس لیتی ہیں۔ اگر خاندان کے باہر شادی کرنا جرم ہے تو یہ کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے؟ میرا دل چاہا کہ ان اونچی اونچی کھوکھلی خود ساختہ دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاؤں۔ خسرو کی باتیں، اس کا دیا ہوا اعتماد اور اس کا حوصلہ میرے ساتھ تھا۔ اب مجھے اپنا کیس خود لڑنا تھا۔ بی جان بہت جہاں دیدہ خاتون تھیں، انہیں میری خاموش نگاہوں میں بغاوت نظر آئی تو بے ساختہ پوچھ بیٹھی، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ جی ہاں، میں نے بے خوفی سے انہیں جواب دیا۔ اگر کسی کو پسند کرنا جرم ہے تو یہ جرم میں کر چکی ہوں، جس کی سماجی، اخلاقی اور مذہبی طور پر مجھے اجازت ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، اس کی محبت نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے اور اس نے بغاوت کے جراثیم کچل دیے ہیں، کیونکہ وہ مجھے عزت، وقار اور والدین کی اجازت سے لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ بے شک ہماری طرح امیر نہیں ہے، وہ بلند کردار اور اعلیٰ نسب ہے۔ اس کی شرافت ثابت کرنے کے لیے ثبوت آپ کی بیٹی کی گواہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے بی جان کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بی جان، مجھے آغا جان کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اسی لیے علی سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں۔ مجھے گلے لگا کر بی جان بھی رونے لگی۔ وہ ایک بیوی اور روایتوں کی امین ہونے کے ساتھ ساتھ ماں بھی تو تھیں۔ ان کے جانے کے بعد علی اندر آ گیا۔ اس رشتے کی نوعیت کی وجہ سے اس کے اندر ایک جھجک سی آ گئی تھی، مگر میں نے حسب معمول پرانے انداز میں کہا، کیا حال ہے میرے منع بھائی کا؟ تو وہ بچوں کی طرح میرے کاندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ باجی، میرے لیے یہ رشتہ ناقابل قبول ہے، اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اس نے دھمکی دی تو میں ڈر گئی، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ نہیں علی، ایسا سوچنا بھی مت، تم اکیلے اس خاندان کے نرینہ اولاد ہو۔ اپنا بھائی تو میں پہلے ہی کھو چکی ہوں، مگر اس بھائی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے اب مجھ میں۔
تم میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس پاکیزہ رشتے میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. ہم دونوں مل کر اس فرسودہ اور غیر شرعی روایات کے خلاف سینہ سپر ہوں گے. رات آغا جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو باوجود حوصلے اور ہمت کے میں جی جان سے لرزا تھی، کیونکہ ان کا روب اور دبدبا تو بہرحال تھا. وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہے تھے. پریوش، اتفاق سے ہم نے تمہاری اپنی ماں سے گفتگو بھی سنی اور علی کا ارادہ بھی. یہ سب کچھ سن کر ہمیں دکھ تو بہت ہوا، مگر ساتھ ہی یہ خوشی بھی ہوئی کہ تمہیں خاندان کی عزت عزیز ہے اور تم نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جو ہمیں سر جھکانے پر مجبور کر دے. ان کی باتیں سن کر میں نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی. تم خسرو کو اس کے والد کے ساتھ بلواؤ، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. آغا جی، میں نے لرزتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، خسرو کا اس میں کوئی قصور نہیں. یہ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے. پریوش، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ کیا ہم خسرو کو سزا دینے کے لیے ملنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دکھ سے بولے، ہم بے شک تمہاری نظروں میں سخت گیر سہی، لیکن باپ تو ہے نا. بیٹا تو ہم نے بچپن میں کھو دیا تھا، اس لیے اب تمہیں نہیں کھونا چاہتے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا پتھر بھی رویا کرتے ہیں؟ میں بے اختیار ان سے لپٹ گئی اور ان کے آنسوں سے میری پیشانی بھیگ گئی. خسرو کو تو جیسے میری کال کا انتظار تھا. وہ دوسرے ہی دن اپنے ماں باپ کے ساتھ موجود تھا. آج وہ شاید خصوصی طور پر تیار ہوا تھا، اس لیے نظر لگنے کی حد تک وجیح اور سمارٹ لگ رہا تھا. ہم ماں بیٹی چھپ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. اماں کی نظروں میں ستائش تھی. پتہ نہیں کیوں وہ ٹکٹکی باندھ کر خسرو کو دیکھ رہی تھی اور ان کی محویت پہ میں حیران بھی تھی. خسرو کے والد نے سر پر پگڑی باندھ کر خود کو اور بھی خوفناک بنا لیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے. آغا جی کا انداز تیکھا سا تھا اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کی نگاہیں بھی خسرو پر ٹکی ہوئی تھیں اور میں اندر ہی اندر سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایس علی خان نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے آنے کا مدعا بیان کیا، جس پر آغا جی نے سوچنے کی مہلت مانگی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس مرحلے کو میں مشکل سمجھ رہی تھی وہ اس آسانی سے طے ہو جائے گا. آغا جی دوسرے ہی دن شہر جا کر ساری معلومات کرائے اور بغیر کسی رکاوٹ کے مرحلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا اور پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی. علی اور میں دونوں ہی بے حد خوش تھے اور خوش تو بی جان اور آغا جی بھی کچھ کم نہ تھے، لیکن مجھ پر تو جیسے شادی مرگ تاری تھی. کس طرح میں نے ایجاب اور قبول کیا اور نکاح نامے پر دستخط کیے مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا. ہوش تو جب آیا جب مردانے حصے میں کھلبلی مچ گئی. جو ہی خسرو نے سائن کیے اور نکاح مکمل ہوا، اس کے ابا نے قہقہے لگانا شروع کر دیے. آغا سکندر علی خان، یہ میرا انتقام ہے تمہارے غرور اور تکبر کا، جس نے میرے معصوم بچے کی جان لی تھی. تم نے نام پر غور ہی نہیں کیا. میں نے تمہارے بیٹے کی ولدیت نہیں بدلی تھی. بھلا سید اور پٹھان ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے ہمیشہ تمہارے بیٹے کے نام کے ساتھ ایس علی خان لکھا ہے. دیکھو غور سے، یہ تمہارا ہی بیٹا ایان ہے جسے میں نے انتقاماً اغوا کیا تھا مارنے کے لیے، مگر بیوی کی التجائیں اس کے آڑے آ گئی تھیں کیونکہ وہ اسے اولاد کی طرح چاہتی تھی. جس نفرت سے تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا، آج تمہارا بیٹا اور بیٹی خود شرم و غیرت سے مر جائیں گے کہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں. سب کچھ ایسے سانپ سونگ گیا اور خسرو گھبرا کے کھڑا ہو گیا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا؟ اس نے اپنے باپ کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا. مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ پوچھ اپنے باپ سے جس نے دولت اور طاقت کے نشے میں میرے معصوم بیٹے کی جان لی تھی. تو اسی باپ کا بیٹا ہے
اور اپنی سگی بہن سے محبت کا کھیل کھیل رہا اور اب اس سے نکاح بھی کر لیا. ڈوب مر شرم سے اگر غیرت ہو تو. شیر علی کے لہجے میں نفرت و حقارت اور سانپ کی سی پھنکار تھی، اور اس سے پہلے کہ خسرو کوئی غلط قدم اٹھاتا آغا جی نے اسے بڑھ کر گلے لگا لیا. بیٹا، اس شخص کی بات پر کان مت دھرو. اس نے غیر شرعی کام کر کے اللہ کے قہر کو آواز دی ہے، مگر شکر ہے میرے رب کا کہ کچھ بھی غلط نہیں ہوا. میں نے پہلے ہی دن تم دونوں کو پہچان لیا تھا، کیونکہ تم ہو بہو اپنے دادا کی شکل ہو، اور تمہارا نکاح بالکل جائز ہوا ہے، کیونکہ پریوش ہماری بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ میری بھتیجی ہے، یعنی تمہارے چچا کی اولاد، جنہوں نے تمہاری ماں کی حالت دیکھ کر پیدا ہوتے ہی اسے اپنے بھاوج کی گود میں ڈال دیا تھا، لیکن اس کی خبر خود پریوش کو بھی نہیں تھی. اسی دوران آغا جی کے کارندے شیر علی کو اپنے گرفت میں لے چکے تھے. خسرو بے ساختہ اپنے ابا سے لپٹ کر رونے لگا. آغا جی، آپ کو آپ کا بیٹا مل گیا ہے. خدا کے لیے میرے بابا کو معاف کر دیں. ان کو مجھ سے نفرت سہی، مگر مجھے آج بھی ان سے محبت ہے. شیر علی کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھیں. جس سے وہ ساری زندگی نفرت کرتا رہا، وہ آج بھی اس سے محبت کا دم بھرتا ہے. آغا جی، وہ دکھ سے بولا، میرا جرم ناقابل معافی ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے. میرا رب تو شاید مجھے کبھی معاف نہ کرے، مگر آپ اپنے بیٹے کے صدقے مجھے معاف کر دیں. شیر علی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو آغا جی نے اسے بڑھ کر گلے لگا لیا. ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں، بلکہ ہم تو تمہارے احسان مند ہیں. تم نے نہ صرف ہمارے بیٹے کی اچھی تربیت کی، بلکہ اسے پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان بنایا. اور رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. معاف نہ کرنے کی خاصیت تو ہم انسانوں میں ہوتی ہے، لیکن پاک پروردگار میں نہیں. وہ تو ہم عاصیوں کو ہمیشہ ہی بخشتا اور معاف کرتا ہے. صرف اسی سے معافی مانگو. اور میں جو اندر سے یہ سن کر کہ خسرو میرا سگا بھائی ہے، غیرت اور شرم سے بے ہوش ہونے لگی تھی کہ علی کی بھرپور چیخ سن کر ہوش میں آ گئی. باجی خوش ہو جائیں، آپ خسرو بھائی کی سگی بہن نہیں ہیں، ان کی کزن ہے، چھوٹے چچا کی بیٹی. یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے گھسیٹ کر کھڑا کر لیا. آئے باجی، اس خوشی میں ہم دونوں مل کر بھنگڑا ڈالیں. مجھ پر تو گویا سکتہ طاری تھا جو خسرو کو ماں سے لپٹا ہوا دیکھ کر ہوا تھا. البتہ فبیہا علی کا برابر ساتھ دے رہی تھی اور قہقہے لگا رہی تھی. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں.